بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو ایک ایگریمنٹ ہے یورپی یونین اور انگلینڈ کے درمیان۔ یہ ایگریمنٹ تو اتنا نیا نہیں ہے، ذرا پرانا ہی ہے، لیکن ہم غیر ملکیوں کو لا علمی ہونے کی وجہ سے اتنا معلوم نہیں ہوتا ایسے ایگریمنٹس کے بارے میں۔ یہ ایک ایگریمنٹ ایسا ہے جو کہ کینیڈا اور پورے یورپی یونین نے سائن کیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت کافی اپرچونٹیز لی جا سکتی ہیں اگر آپ یورپین نیشنل ہیں۔ خاص طور پہ اس میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نارمل اگر آپ انویسٹر ویزا اپلائی کریں کینیڈا کے لیے تو اس کے لیے لاکھوں کینیڈین ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ان کی بینکس میں رکھنے ہوتے ہیں، اور ان کی بینکوں میں رکھنے کی وجہ سے آپ اپنا سرمایہ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کر سکتے جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کینیڈا نے کہا کہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو آپ نکلوا سکتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے تھے، ادھر ادھر سے پکڑ کے جو ہے وہ شو کروا دیتے تھے، ان کی بینک میں رکھوا دیتے تھے، بعد میں وہاں پہ پہنچ کے نکلوا کے واپس بھیج دیتے تھے۔ لیکن یہ اب جو انہوں نے رول اینڈ ریگولیشن بنائے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 10 لاکھ ڈالر جو کینیڈین ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہونے چاہیے وہاں پہ، اگر آپ انویسٹر کے طور پہ جاتے ہیں پوری دنیا کے کسی ملک سے بھی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی پی آر لے کے۔ لیکن اس ایگریمنٹ کے لیے جو یورپی یونین کے شہریوں کے لیے خاص طور پہ ہے، یہ ایک تو لیبر کے لیے بھی ہے، لیکن لیبر سے زیادہ بزنس لوگوں کے لیے اور بزنس کرنے کی اپرچونٹی کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ بزنس کی نیت سے جانا چاہتے ہیں تو یہ ایگریمنٹ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے بڑی اماؤنٹ وہاں پہ شو نہیں کروانی پڑے گی، آپ نارمل اماؤنٹ سے وہاں پہ بزنس کر کے اس ایگریمنٹ کے تحت پی آر لے سکتے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً جو ہے وہ 65 سینٹ کا جو کینیڈین پیسے جو ہمارے 65 سینٹ ہیں یورو کے، وہ ایک کینیڈین ڈالر بن جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10,000 یورو ہوتا ہے تو وہ 18,000 تقریباً کینیڈین ڈالر بن جاتا ہے۔ تو آپ اس قانون کے تحت کیا ہے، اس ایگریمنٹ کے تحت کہ آپ اگر وہاں پہ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپین پاسپورٹ پہ آلریڈی ویزا نہیں ہے، وزٹ ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ٹی اے الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن لینی پڑتی ہے 5 سال کے لیے، وہ اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ وہ آپ جب کینیڈا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ اپنا کوئی بزنس سلیکٹ کرتے ہیں کہ میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آپ متعلقہ حکام سے وہاں سے رابطہ کر کے ان کو شو کرواتے ہیں، جس طرح کہ آپ یورپ میں کوئی شاپ وغیرہ کی ریسٹورنٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیز بناتے ہیں، تو اسی طرح کی کیٹاگری میں یہ آ جاتا ہے CETA جو یہ معاہدہ ہے یورپی یونین اور کینیڈا کے درمیان۔ اسی طرح اگر کینیڈین لوگ ادھر آگے کرنا چاہتے ہیں پوری یورپی یونین میں کہیں بھی، تو ان کے لیے بھی یہی سیم رول ہے۔ اس وجہ سے اس ایگریمنٹ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ورکر کی نسبت بزنس کرنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری کمیونٹی یہاں بھی بزنس کرتی ہے اور جب ان کو نیشنلٹی ملتی ہے وہ یہاں سے موو ہونا چاہتے ہیں کسی انگلش ملک میں یا ایسے، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے وہ انویسٹمنٹ کا کرائیٹیریا نہیں ہے جو کہ باقی کنٹریز کے لیے، صرف اور صرف اس معاہدے کی وجہ سے۔ اس معاہدے کی وجہ سے اور بھی کافی زیادہ فائدے ہیں اس ایگریمنٹ کے تحت۔ تو اس کا جو مکمل ڈیٹیل اور لنک ہے وہ آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ اس کو کلک کر کے وہ تمام جو نالج ہے، جو انفارمیشن ہے، وہ خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ لنک انگلش میں ہے، اس وجہ سے ریڈ کرنے میں آپ کو مشکل نہیں آئے گی۔ تو دوستو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ یہ تھی شارٹ ویڈیو نیو ایگریمنٹ کے بارے میں۔ نیو سے مراد کہ ہمیں نئے طور پہ پتہ چلا، لیکن یہ ایگریمنٹ تقریباً 5 سے 6 سال پرانا ایگریمنٹ ہے جو یورپی یونین کے ساتھ ہے۔ تو دوستو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔